بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ پیام دے کے جو آئے صبح مدینے سے، مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے۔ فکر رضا ایک صنعت کا نام ہے، ایک سمندر کا نام ہے، ایک لوح عمل کا نام ہے، ایک نور، ایک نکھت کا نام ہے، ایک چاشنی اور ایک سرور کا نام ہے، ایک بجلی اور ایک قحط کا نام ہے، ایک للکار اور ایک مہتاب کا نام ہے۔ میں ان لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں جنہوں نے یہ کہا کہ اسلام میں تو کتنے امام ہیں، تو تم صرف فکر رضا کی بات کرتے ہو، جبکہ یہاں تو جامی بھی ہے، یہاں تو رومی بھی ہے، جہاں تو اسقلانی بھی ہے، جہاں تو قسطلانی بھی ہے، جہاں مجدد الفسانی بھی ہے، جہاں داتا گنج بخش بھی ہے، یہاں غوث اعظم بھی ہے، تو پھر تم صرف فکر رضا کی بات کیوں کرتے ہو؟ ایک شخص نے انڈیا میں جا کر یہ تقریر کی تھی، میں نے اس وقت بھی کہا تھا ہم فکر غوث اعظم بھی مانتے ہیں، ہم فکر گنج بخش بھی مانتے ہیں، ہم فکر غریب نواز بھی مانتے ہیں، ہم فکر قسطلانی بھی مانتے ہیں، ہم فکر طحاوی بھی مانتے ہیں، ہم فکر رومی بھی مانتے ہیں، ہم فکر جامی بھی مانتے ہیں، مگر امت کے ان سارے افکار پر جب قبضہ گروپ قبضہ جمانا چاہتا تھا تو جس مرد حق نے قبضہ گروپ کو پیچھے ہٹا کر صفا سے لے کر پوری امت کی روشنی کو نئے سرے سے برے زمین میں پیش کیا، اس کا حق بنتا ہے کہ اسلاف کی اس قوت کے نام کو فکر رضا سے تعبیر کر دیا جائے۔ فکر رضا کوئی نیا دین نہیں، فکر رضا کوئی نیا مسلک نہیں، فکر رضا ہی فکر ابی حنیفہ ہے، فکر رضا ہی فکر گنج بخش ہے، فکر رضا ہی فکر غوث اعظم ہے، فکر رضا ہی فکر مجدد الفسانی ہے، فکر رضا ہی فکر رومی و جامی ہے، فکر رضا ہی فکر اسقلانی و قسطلانی ہے۔ اس واسطے کے بر صغیر میں جس نے ان سارے افکار پہ پہرا دیا اور سب کے مجموعے کو اکٹھا کر کے گلدستہ بنا کے امت کے ہاتھوں میں دیا، اس کا حق بنتا ہے کہ اس کے کردار کو فکر رضا کہا جائے۔ شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام۔